صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر قوم نے جب الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا اور ان کو سچا رسول ماننا، جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، مخلوق کو رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے ان تمام کو خواہ خشکی میں ہو یا تری میں، جہاں کہیں بھی ہو، بر وقت رزق پہنچاتا ہے، اور یہ نظام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر نہ بھاری ہے اور نہ ہی وہ اس سے تھکتا ہے۔ جبکہ انسان چند افراد کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے، آخر پوری دنیا کی رزق کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سونے چاندی کے زیورات۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 2 عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت کیا، کیا تم دونوں ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ دونوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو آگ کے کنگن پہنائے؟ دونوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ 1، دائیں ہاتھ سے پینا۔ 2، بیٹھ کر پینا۔ 3، پانی کو دیکھ کر پینا۔ 4، بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ 5، 3 سانس میں پینا۔ 6، پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اول مرحلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام مال سے صدقہ وبال جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا تو اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال ہوگا۔ حرام مال کا صدقہ کرنا ضروری ہے لیکن ثواب کی نیت کرنا باعث وبال ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، جاہ و مال کی حرص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کے حرص جو مال و مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے ہو اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حور عین زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو
3 सांस में पीते थे और फरमाते थे ऐसा करने से इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ और बीमारी से हिफाजत होती है और वो चीज खूब हजम होती है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। हर अच्छे काम से पहले इंशाअल्लाह कहो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाकर कयामत तक आने वाली उम्मत को नसीहत फरमाई कि किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये काम कल कर लूंगा। हां, ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूंगा। जज़ाकल्लाह।